میری بھابھی جو ہے شی از اے کنورٹ، شی واز اے ہندو اینڈ وہ مسلمان ہوئی، شی از اے عالمہ. جب میں اپنے اسمائل اگین کی بچیوں کی تکلیف دیکھتی ہوں نور، کہ وہ کتنی تکلیف سے گزر رہی ہوتی ہیں. کوئی بھی ماں باپ اپنے بچے کی تکلیف دیکھ ہی نہیں سکتے. جب ڈیڈی کا انتقال ہوا، ہم میں سے کوئی بھائیں داڑے مار مار کے نہیں رویا. میں اگر اپنے میاں کے والدین کا خیال رکھتی ہوں تو مجھے اس کا ایکسٹرا ثواب ملے گا، لیکن ان کا خیال رکھنا میرے میاں کا کام ہے. وہ ماں ہیں، آئی تھنک وہ ہم سب لوگوں کے لیے محبت کا سرچشمہ ہے. واہ واہ. بچوں کے لیے میری سوچ، مجھے بھی یہی سوچنا چاہیے یہ بھی کھڑے ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. مجھے لگتا ہے میں جلدی سے جا کے اس کو اٹھا لوں، جلدی سے. بھائی میں کہتی ہوں یہ تکلیف اس کو نہیں ہونی چاہیے، یہ میرا وقت آ گیا ہے، مجھے یہ تکلیف دے میری بیٹی کو نہ ملے، میرے بیٹے کو نہ ملے، ان کے بچوں کو نہ ملے. آئی کین ٹیک دس اینڈ آئی ایم ناٹ جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ میرے اپنے جو بچے ہیں. جب میں اپنے اسمائل اگین کی بچیوں کی تکلیف دیکھتی ہوں نور، کہ وہ کتنی تکلیف سے گزر رہی ہوتی ہیں، مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن میں پانی کا گھونٹ نہیں لے سکتی ہوں کہ وہ بچی کیسے پانی پیے گی، وہ کیسے کھائے گی. وہ مجھے لگتا ہے میرے اندر ایک جو ماں والی جو چیز ہے نا وہ اتنی زیادہ اب ہو گئی ہے کہ وہ کہیں کانوں سے، ناک سے، آنکھوں سے، ہر جگہ سے نکلنے لگ گئی ہے. میں کوئی بھی ماں باپ اپنے بچے کی تکلیف دیکھ ہی نہیں سکتے. وہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جب ایسے ماں باپ کو گزارتا ہے، جب ان کے زندگی میں ان کے بچے چلے جاتے ہیں. وہی جان سکتے ہیں تکلیف اور وہ درد. میں آپ کچھ بھی کہیں، ہم جاتے ہیں نا افسوس کرنے، جی بڑا افسوس ہوا، واٹ کریپ. لفظ تو بے معنی ہو جاتے ہیں شاید. بے معنی، وہ لفظ ہی نہیں ہے جس سے وہ ان کا. لیکن میں ایک واقعہ اور بتاتی ہوں. میں اپنی ایک دوست کے گھر گئی، ان کی والدہ کا انتقال ہوا، تو میں نے کہا کہ میری ان کے ساتھ میں مجھے بزرگ بہت پسند ہیں، میں ان کے ساتھ بڑا کوئی ہنسی مذاق اور اس طرح کی باتیں شاتیں کرتی رہتی ہوں. تو میں نے کہا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں آپ کے ساتھ کیا بولوں. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. ان کا وہ الحمدللہ کہنا بھی میرے دماغ میں یہاں پہ بس گیا ہے. وہی والی بات کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا تمام کرنا تعریفیں چاہیے. اللہ کے لیے، الحمدللہ کے تو یہ مانی صحیح. تو جب ڈیڈی کا انتقال ہوا تو ہم میں سے کوئی بھائیں داڑے مار مار کے نہیں رویا. ہمیں پتہ ہے ہماری تکلیف یہ نہیں کہ ڈیڈی کوئی کسی تکلیف میں نہیں گئے، بہت آرام سے وضو کیا ہوا، خاتمہ تہجد بالخیر کے، جس کی دعا پیار سے. تو جب وہ گھر سے وہ جا رہے تھے تو ہم سب لوگ جو وہ چلے گئے، ان کی تدفین ہو گئی، ہم سب بہن بھائی گھر میں بیٹھے، لوگ جو بیٹھے تھے. ہم لوگ نے ڈیڈی کی باتیں کرنی شروع کی. میرے بیٹے نے کہا کہ اچھا آپ بتائیں سب سے ڈیڈی کا کوئی فنی واقعہ. اس نے کچھ واقعہ سنایا، کسی نے کچھ سنایا. میری بہن تانی سب سے شیطان، اس نے واقعات بتائے. فار مے بی ہاف این آور 45 منٹس ہم نے جو باتیں کی وہ ہم نے ڈیڈی کی اچھے وقت کی باتیں کی، جو ہمارے ساتھ ان کا اچھا وقت گزرا. یہ بہت ضروری ہے، اور یہی بات میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کے اندر ان کے اندر ڈالنی چاہیے، ان کے اندر سمونا چاہیے اس بات کو کہ والدین آپ کے لیے آپ کا فرض ہے، آپ کو ان کا خیال رکھنا ہے. میں اگر اپنے میاں کے والدین کا خیال رکھتی ہوں تو مجھے اس کا ایکسٹرا ثواب ملے گا، لیکن ان کا خیال رکھنا میرے میاں کا کام ہے. لائک وائز
اگر وہ میرے والدین کا خیال رکھتے ہیں تو وہ ان کا شکریہ. تو ہمیں اس ٹائپ کی باتوں میں تو پڑھنا ہی نہیں چاہیے. بزرگ ہیں، میرے والدین، تمہارے والدین، ان کے والدین، ہم سب کے والدین جو ہے نا ساجیں. ان کو دیکھو، ان کو پیار کرو. اور جو چیز آپ آج وہ کہتے ہیں نا جو بو گے وہ پاؤ گے. جیسے آپ کے بچے آپ کو کرتا ہوا دیکھیں گے نا، آپ کے بچے آپ کے لیے وہ کریں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ گیہوں ڈالیں اور اس میں سے چاول نکل آئے. ناٹ ایٹ آل پاسبل. ماں باپ اپنے بچوں کو جو تربیت دیتے ہیں، جو تعلیم دیتے ہیں، جو پرورش دیتے ہیں، وہ سب کوشش کرتے ہیں اچھی چیز کرنے کی. اب حالات نہیں ہیں سازگار، یا مے بی وسائل ان کے اتنے مے بی بہت سارے بچے ہیں جن کو میں ہر ایک کو وہ توجہ نہیں دے پا رہے ہیں. لیکن بچوں کی تعلیم، تربیت، نشو و نما، پرورش، یہ سارا کا سارا جو ہے نا وہ گھر سے ہی شروع ہوتا ہے. ہمیں یہ چیز اپنے بچوں کے اندر ڈالنی چاہیے. اگر میں یہ آپ سے کہوں، ایسے مشکل سی باتیں کر رہا ہوں، ایسے پتہ نہیں مناسب آپ کو ٹھیک لگے یا نہیں. جیسے آپ کہتی کہ آپ ابا سے ہر بات کر لیتی تھی، لیکن اماں سے کوئی ایسی بات جو آپ کبھی انہیں نہ کہہ پائی ہو اور آپ ان کو کہنا ہو، وہ بات ایسی ہو جیسے جب بھی ڈال لیتا ہے بندہ گھس کے، تو وہ کیا کہیں گے آپ اپنی ماں سے؟ اپنی ماں کو کہوں گی کہ ماں پلیز لوگوں کو پہچاننا شروع کر دیں. آئی اپریشیٹ واٹ شی ڈز، ہاؤ شی فیلز فار ایوری ون. لیکن وہ ماں ہیں، آئی تھنک وہ ان کا نیچر، ان کی محبت، وہ میرے لیے، ہم سب لوگوں کے لیے محبت کا سرچشمہ ہے. واہ واہ، ماں تو ماں ہے. سو دیکھیے، آج ایک ملک کی اتنی نامور سوشل ورکر اور بیوٹیشین نے ہمیں کیسا آئینہ دکھایا. اس میں شاید میں نے بھی اپنے آپ کو دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہو. بہت بہت شکریہ سطح پر. واٹ اے پلیزر ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو. اب جاتے جاتے اگر پوچھ لوں یہ کہ ہم نے ایک عرصے سے آپ کو دیکھا کہ اب آپ کا سر ڈھکا ہوا ہوتا ہے دوپٹہ، اور پھر وہ ڈائی بھی نکل گیا اور سب، یہ کیا ہوا؟ ایسے ہی پوچھوں تو بینگ اے بیوٹیشین پوچھ رہا تھا. یہ میں نے شروع کیا تھا، میں نے بہت سارے الحمدللہ حج کیے ہیں ماشاء اللہ. لیکن میں ایک ایسے حج پہ گئی تھی جہاں پہ میں اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ گئی تھی. میرے مطلب دونوں بچے بھی تھے. تو جب میں وہاں سے آئی تو جسٹ کیم فرام فرام ان سائڈ. دل سے. اور اس دوران میری ماں تو ہمیشہ اپنا بہت، میری دادی، میری نانی، تو میں نے سوچا دل میں اپنے کہ ایسے دماغ ادھر رکھیں، اپنے دل میں یہ سوچا کہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لائک اینڈ ایف آئی تھنک دیٹ میں اگر ایک بیوٹیشین ہوں اور لوگ، میں ایک ایسی فیلڈ میں ہوں جس میں بال نظر آنے چاہیے وغیرہ وغیرہ، تو ڈز اٹ میک اینی ڈفرینس؟ مطلب ایم آئی پٹنگ دوپٹہ فار یو اور ایوری بڈی ایلس، اور از اٹ آئی وانٹ ٹو ڈو اٹ. ٹھیک ہے، کاش مجھ میں اور اتنی ہمت آئے اور اتنا حوصلہ آئے کہ میں پورا حجاب کروں. آئی سین سو مینی. آپ نے عروج ناصر کو دیکھا ہے؟ جی عروج، کتنا پیارا وہ اپنا حجاب لیتی ہے. آپ میرے گھر میں آئیے، میرے گھر میں میری بہنیں حجاب لیتی ہیں. میری بھابھی جو ہے شی از اے کنورٹ، شی واز اے ہندو اینڈ وہ مسلمان ہوئی، شی از اے عالمہ. ٹھیک ہے، تو وہ بھی حجاب لیتی ہے میری. تو میں کہتی ہوں پھر اس طرح میں نے یہ دیکھا. اب آگے بال سفید ہونے کا وقت، جب میں نے اسمائل اگین فاؤنڈیشن شروع کیا اس وقت میرے بال بھی چھوٹے تھے اور رنگ ونگ بھی میں خوب کرتی تھی، بڑا کوئی تیار شیار ہو کے. بٹ وین آئی اسٹارٹیڈ وزٹنگ دیئر ہاؤزز، جو کہ دور افتادہ جگہوں پہ ہوتے تھے، تو وہ مجھے کہتی تھی میڈم آپ یہاں آ کے بیٹھ جائیے. تو میں نے کہا دیر سم تھنگ ناٹ رائٹ. مطلب بال تو ان کے بھی گھر کی عورتیں جو تھیں وہ مہندی لگا کے بیٹھی ہوتی تھی، لیکن وقت مجھے موقع نہیں، ٹائم نہیں ملتا تھا کہ میں اپنا ڈائی کروں. اور میں بالکل ایسا لگتا تھا میرا سر جو ہے نا مرغا بن گیا ہے. آپ نے دیکھا مرغے کے سر پہ کتنے رنگ کے بال ہوتے ہیں، کوئی یہاں سے سفید، کوئی یہاں سے براؤن، یہاں سے کالا.
پھر میں نے چھوٹے بال تھے تو جلدی سفید بھی ہو گئے, بس پھر ایک دفعہ سفید ہو گئے تو سو ہو گئے. ہاں وہ پہلے گرے اینڈ وائٹ ہوئے ہے نا, سالٹ اینڈ پیپر, اور اب تو سنو وائٹ ہو گئی. ہاں